بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 26 اکتوبر اور اتوار کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. 28 نومبر قریب آ رہا ہے. اس سے پہلے بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو چکی ہے. نئے سیاسی سیٹ اپ کی باتیں کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو اکھاڑنے کی بات کی جا رہی ہے، اور کس کس کو ہٹایا جا رہا ہے، کس کس کو لایا جا رہا ہے، اور بند کمروں میں کیا طے ہوا تھا، اور اس وقت الیکشن چوروں کا ٹولہ آپس میں کیوں دست و گریباں ہے، کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کی ہڈیاں بوٹیاں منہ نوچ رہے ہیں، اور ان کو سمجھانے والا کون ہے، اور پھر ان کے درمیان صلح کروائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود معاملات سنبھل نہیں پا رہے. ایک طرف یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، اور دوسری جانب عمران خان وہ چڑھتا ہوا سورج جو ہے وہ کسی بھی صورت میں غروب ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور انہوں نے جو ایک نئی پالیٹکس شروع کی ہے، نئے کھلاڑیوں کے ساتھ ایک ایگریسو اور جارحانہ اننگز کھیلنے جا رہے ہیں، وہ بھی سب کے لیے وبال جان بننے والی ہے. تو بہرحال ایک ایک کر کے خبروں کا لیتے ہیں جائزہ. تو پہلی خبر ہے عدیل اکبر، ایس پی نوجوان جنہوں نے گولی مار کر مبینہ طور پر اپنی زندگی کو ختم کیا. اب ان کے بارے میں کچھ اور بھی شواہد سامنے آ رہے ہیں، اور ان کی چھٹی کی درخواست جو کہ منظور نہیں کی گئی تھی وہ بھی سامنے آ گئی ہے. اور ایس پی عدیل اکبر کی ڈینگی رپورٹ جو پازیٹیو تھی، اسی بنیاد پر انہوں نے 20 سے 22 اکتوبر تک چھٹی مانگی تھی، اور عدیل اکبر کی چھٹی 23 اکتوبر کو موت والے دن اپروو کی گئی، یعنی وہ چھٹی جو ہے وہ 3 دن بعد اپروو کی گئی. اس وقت تک عدیل اکبر کی زندگی کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور عدیل اکبر ڈینگی بخار کے باوجود 21 تاریخ کو اپنے آفس میں موجود تھے وردی کے ساتھ. اور یہ سارے کا سارا ڈیٹا، سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ ساری خبریں باہر آ رہی ہیں. اور عدیل اکبر کو ایک سینئر افسر کی جانب سے بھی سختی سے کوہاٹ جانے کا حکم ملا تھا، اور انہیں کوہاٹ بھی بھیجا گیا، اور وہاں سے انہیں ایک خطرناک ڈاکو جو تھے ان کو واپس لانے کا کہا گیا تھا. تو یہ بھی ان سے کام لیا گیا، اور ان سے ڈیوٹی لی جا رہی تھی. تو 22 تاریخ کو بھی عدیل اکبر باوردی اپنے آفس میں موجود تھے. جو یہ کہا گیا تھا کہ ان کی چھٹی منظور ہو گئی تھی، تو ان کی چھٹی منظور نہیں ہوئی تھی. اور اب ایک اور چیز بھی سامنے آ چکی ہے، اور وہ یہ کہ عدیل اکبر نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیسے کیا، اور وہ بہت زیادہ انڈر سٹریس تھے، اور سینئر حکام کی طرف سے بھی وہ کوئی خوش نہیں تھے. بہرحال اس کے بارے میں جیسے جیسے خبریں آئیں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اگلی خبر ہے جی بڑے پیمانے پر، اور وہ ہے اس وقت یہ جو الیکشن چوروں کا ٹولہ جمع کیا ہوا تھا فارم 47 دے کے ایک خاندان کو جو مسلط کیا گیا پنجاب میں، مرکز میں، اور صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ لندن پلان تھا، اور لندن پلان کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ ہم آپ کو بنائیں گے تو آپ نے ہمیں بنانا ہے، اور ہم آپ کو آگے سے آگے لے کر چلیں گے، اور آپ نے ہمیں آگے سے آگے لے کر چلنا ہے. اب اس کے جو جزیات ہیں، وہ معاہدات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ جو طے ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ اب اس پہ عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سیاسی مفادات کے لیے زرداری صاحب جو ہیں وہ کبھی کبھی آواز بلند کرتے ہیں. تو صورتحال جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک ایگریمنٹ تھا. مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ بلوچستان میں ایک ایگریمنٹ تھا، اور وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ 50-50، یعنی کہ 2.5 سال نون لیگ حکومت کرے گی، اور 2.5 سال جو ہے وہ پیپلز پارٹی حکومت کرے گی. تو پہلے 2.5 سال جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں لینے کے لیے کہا تھا، اور اس پہ ہم نے عمل کیا. اور یہ بات کہی جا رہی ہے، سینئر وزیر ہیں مسلم لیگ نون کے اور سینئر رہنما ہیں عبد الرحمن کھتران. انہوں نے کہا ہے کہ جناب 50-50 بات طے ہوئی تھی، اور اس لیے جب 2.5 سال پورے ہو جائیں گے تو پھر مسلم لیگ نواز کا وزیر اعلیٰ آ جائے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہٹ جائے گا. لیکن دوسری جانب شازیہ مری جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب بالکل بھی نہیں، بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت
बनने से मुतालिक कोई मुआहिदा नहीं हुआ था और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही वजारत आला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही 5 साल बलूचिस्तान में पूरे करेगी। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी, अब ये जाहिर है जब दोनों आपस में खड़कते हैं, बर्तन खड़कते हैं, तो फिर बातें सामने आ जाती हैं। अब एक बात तो आप जहन में रखिएगा कि ये कौन सा अवामी मैंडेट है और ये कौन सा इलेक्शन था कि जिसमें पहले से तय किया जा रहा है कि ये मेरा ख्याल है ऐसे ही है जैसे ख़ानदानों की ज़ाती जागीर होती है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो सूबे हैं ये कौम के या आवाम के नहीं हैं, ये रियासत पाकिस्तान नहीं है, बल्कि ये ख़ानदान हैं जो मुसल्लत किए हुए हैं। ये वही ख़ानदान हैं जिनसे तंग आकर जो है वो एक नई क़यादत जो है वो उभरी थी और जब नई क़यादत ने पाकिस्तान के अवाम ने नई क़यादत को कबूल कर लिया और उसे मुंतखब कर लिया, अब उसका फ़ैसला नहीं माना जा रहा। तो बहरहाल ये ख़बरें अभी बलूचिस्तान के बारे में और इससे आगे की जो दिलचस्प सूरत हाल है वो भी बड़ी मज़े की है। तो शादिया मरी ने कहा कि जनाब ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी और कि जनाब ये कुछ हुआ, और उन्होंने कहा हाँ, जब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए हमारे पास आए थे मुस्लिम लीग नवाज़ वाले, तो फिर उसमें पीपल्स पार्टी के साथ कुछ और भी तय हुआ था और जो कुछ और तय हुआ था वो भी पूरा नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने कहा कि मजलिस से मुंतज़िमा यानी कि पीपल्स पार्टी की मजलिस से आमला ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और नून लीग के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़रदारी साहब के साथ शेयर की हैं। तो सदर ज़रदारी ने कहा है कि मैं इनको हल करवाऊँगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में हुकूमत साजी पीपल्स पार्टी का ही हक है और पीपल्स पार्टी ही रहेगी और इसमें उनको हिस्सा नहीं मिलने लगा। अब अगली बात एक और है, वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। वो कहते हैं जनाब कि ये तय हुआ था कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बलूचिस्तान में 50-50 था और उसके बाद अब्दुल रहमान खैतरान ने वाज़े किया कि ये तय नहीं हुआ था कि बलूचिस्तान में वज़ीर आला का ओहदा देने के बदले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। अब अगला जो माहिदा है वो ये है कि अगर बलूचिस्तान में वो कहते हैं आपने 50-50 करना है और तो फिर ठीक है, आप मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब को फारिग करते हैं, बलूचिस्तान की वज़ारत आला आपकी होगी और मरकज़ में वज़ीर आज़म फिर हमारा होगा। शहबाज शरीफ साहब की जगह फिर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे और अगर ये माहिदा कबूल है तो इस तरीके से कर लेते हैं। और उसके बाद फिर अगली जो बात है वो उससे भी, अब ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले जब ये कहते हैं तो नून लीग वाले कहते हैं कि नहीं जनाब ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ था, तो लिहाजा इस तरह से नहीं होगा। अब सिंपल सी बात है जी कि इलेक्शन हुए और 8 फरवरी का इलेक्शन, तो उस इलेक्शन को चोरी करने का मंसूबा बहुत पहले से तय कर लिया गया था और इसका जो बार बार गवाही देते हैं, और ये बलूचिस्तान की जो बात हो रही है, महमूद खान अचकज़ई साहब और रईसानी जो हैं वो एक से एक मरतबा नहीं कई दफ़ा कह चुके हैं कि उनको भी राब्ता किया गया था। महमूद खान अचकज़ई साहब को स्पीकर इस वक्त मौजूदा अयाज सादिक साहब ने कहा था कि साड़ी गल हो गई है और अब आप हमारे साथ हैं, हमारी हुकूमत आ रही है, अब सारी तयशुदा मामला है, इसलिए फ़िक्र ना करें, जबकि ग्राउंड पे इनके पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद रईसानी कहते हैं कि हमारे पास भी यही कहा गया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है और नून लीग के बारे में बात हो चुकी है और नून लीग हुकूमत में आएगी, इसलिए अब आप उस बस में सारे सवार हो जाएं। तो ये पहले से तय था। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ये लंदन में उस वक्त तय हो गया था जब जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को नवाज़ शरीफ साहब ने आर्मी चीफ बनाने की मंजूरी दी थी और मामला तय हो गया था कि एक मुआहदा जिसको बार बार लंदन प्लान और लंदन अकॉर्ड कहा जाता है, बल्कि वो प्लान लंदन अकॉर्ड कहा जाना चाहिए, कि लंदन अकॉर्ड के तहत ये सब कुछ हुआ था। वरना तो जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ के बजाय इस वक्त 3 स्टार के तौर पे रिटायर होके अपने घर बैठे होते और उनकी रिटायरमेंट को भी 3 साल हो चुके होते, लेकिन उन्हें आउट ऑफ टर्न ये सारा कुछ रूल्स तब्दील करके, रूल्स रिलैक्स करके इनको आर्मी चीफ बनाया गया था। तो अब ये जो बातें हैं ये सारी एक एक करके सारी बातें जो हैं वो सारे खुफिया मुआहदे जो हैं वो मंजर आम पे आ रहे हैं। अब अगली बात मैं आपको बताऊं,
یہ جو شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا، بنایا تو جانا تھا نواز شریف صاحب کو، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی سیٹ بھی ہار گئے، اور نواز شریف صاحب کو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ان کو بنا دیا گیا تو یہ پھر دوبارہ سے ٹکرائیں گے ہمارے ساتھ اور پھر کوئی نہ کوئی پنگا لیں گے، اس لیے شہباز شریف صاحب کو بناتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک بردر اسلامی ملک جو ہیں ہمارے بہت ہی معتمد خاص جو ہیں، ان کا بھی رول تھا، اور انہوں نے بھی اپنا ووٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے لیے دیا تھا، اور انہوں نے ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا تھا، اور اس لیے اب وہ ساری ریکال کریں تو وہ ساری باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب تنگ کرتے ہیں، اور بات بھی ان کی صحیح ہے۔ اگر نواز شریف صاحب ہوتے وزیر اعظم تو اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ان کا تیا پانچا ہو چکا ہوتا اور وہ ایک دوسرے کو فارغ کر چکے ہوتے۔ تو بہرحال اب اگلی باری ہے، یہ تو لندن پلان کے تحت جو چیزیں طے ہوئی تھیں پھر اس کے مطابق ہی یہ سارا ہو رہا ہے۔ اب اگلی خبر ہے جو کہ وہ ہے آزاد کشمیر میں بھی تختہ الٹنے جا رہا ہے، وہاں پہ بھی رجیم چینج آپریشن، اور یہ کام ذمہ داری دی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، لہذا پاکستان پیپلز پارٹی اب آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی، اور اس سلسلے میں ایوان صدر میں اجلاس بھی ہوا، اور اب یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد لایا جائے گا۔ میرا خیال ہے عدم اعتماد کی نوبت نہیں آئے گی، اور وہاں کے وزیر اعظم خود ہی استعفیٰ دے دیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو چکی ہے، اور اس لیے وہ یقیناً ان کو کہا ہوگا کہ جناب اب آپ آرام کریں، اور آزاد کشمیر میں اب پیپلز پارٹی کی باری ہے، لہذا پیپلز پارٹی کو وہاں پہ موقع دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی وہاں پہ پیپلز پارٹی جیتی ہے نہ ہی مسلم لیگ نواز جیتی تھی، وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور پاکستان تحریک انصاف ہی جیتی تھی، لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ ہارے ہوئے لوگوں کو دوبارہ واپس لانا تھا، انسٹال کرنا تھا، تو یہ ری انسٹالیشن کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے، لہٰذا اب آزاد کشمیر سے مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی، فارورڈ بلاک، لوٹا گروپ، ان سب کی جگہ پیپلز پارٹی کو لایا جا رہا ہے۔ اس کا فیصلہ ہو چکا، اور اس کا قائرہ صاحب قمر زمان قائرہ وہ بھی تصدیق کر چکے، اور اس سلسلے میں یاسین چودھری صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ تمام ارکان اجلاس میں شریک تھے، اور اس اجلاس میں جو چیئرمین بلاول بھٹو ہیں انہوں نے اس کی صدارت کی، زرداری صاحب بھی موجود تھے، لہذا دوسرا سیشن جو ہوا اس میں آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، اور اس میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ انوار الحق کو عہدے سے ہٹانے اور نئی حکومت بنانے سے متعلق حکمت عملی طے ہو چکی، اور ان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم لے کے آئے گی، اور اس سلسلے میں نمبرز پورے ہو چکے ہیں اور نمبرز کی کوئی کمی نہیں ہے، لہذا نمبرز پورے تو اس کا مطلب ہے کھیل پورا۔ تو وہی بات ہے جی کہ کچھ بھی کرتے جائیں کہ ان کی بندر بانٹ چل رہی ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گھریلو جاگیر ہوتی ہے، اس کے مطابق آزاد کشمیر کو بھی چلایا جا رہا ہے، گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے یہی کام کیا، اور پنجاب میں اس وقت جعلی سرکار ہے، بلوچستان میں جعلی سرکار ہے، سندھ میں 50-50 ہے، اور خیبر پختونخوا میں 100% جو فارم 45 والے ہیں، تو جہاں فارم 45 والے ہیں وہ گرج چمک رہے ہیں اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں، باقی سب جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ مصلحتوں کا شکار ہیں۔ تو بہرحال خبریں اس نوعیت کی چل رہی ہیں جی، تو دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو بندر بانٹ ہے یہ کب تک چلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ساری بندر بانٹ کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ اس ساری بندر بانٹ کے نتیجے میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کا بھرکس نکل رہا ہے، معیشت سے لے کے ہر چیز تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور کسی کی دلچسپی پاکستان کی معیشت، معاشرت، سیاست، استحکام نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے یہ رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا اس مقصد کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اور وہ مسلسل حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ذاتی طور پہ ان کے تمام مقدمات ختم ہو چکے، اس میں خواہ یہ میرے سامنے ڈیٹیلز پڑی ہیں، پرویز اشرف صاحب کا مقدمہ ختم ہو گیا، اور اسی طریقے سے یوسف زا گیلانی صاحب کا مقدمہ ختم ہوا، سردار مہتاب عباسی صاحب کا ریفرنس ختم ہوا، اور
50 کرپشن کے ریفرنس جو ہیں وہ چلتی عدالت سے واپس لیے گئے، جو کہ اس وقت حکمران ٹولے کے تھے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹر کا جو ریفرنس واپس لیا گیا، سلیم مانڈوی والا کا اور اعجاز ہارون صاحب کا ریفرنس واپس لے لیا گیا، اور بڑے بڑے جو ہیں مقدمات وہ سب کے سب ختم کیے گئے۔ اسی طریقے سے شہباز شریف، حمزہ شہباز کے رمضان شوگر مل کے ریفرنس واپس لیے گئے۔ تو تمام کے تمام ریفرنس واپس ہو گئے، مقدمات ختم ہو گئے، جن کو سزا ہوئی تھی ان کو بری کروا دیا گیا، اور یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پھر جناب جنرل عاصم منیر صاحب ہمیں قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب کس طریقے سے وہ فری اینڈ فیئرلی کام کر رہے ہیں۔ تو ان کی فری اینڈ فیئرنیس کا حال یہ ہے اور یہ سچویشن ہے۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔